یہ بتائیے گا، یہ جو سلفی منہاج تھا اس کی آپ نے تحلیل کی اور آپ نے بتایا کہ اس میں اصل کی حیثیت روایت کو حاصل ہے. آپ نے صوفیانہ روایت پہ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ خواص کے اندر ایک جو جذبہ ہوتا ہے غیر معمولی، جس کو آپ کہتے ہیں قوت ہوتی ہے آگے بڑھ کے حقیقت کو جاننے کی، اس کا مشاہدہ کرنے کی، وہ وہاں پہ سامنے آتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو انٹلیکچولز ہیں، جو خواص ہیں، وہ تو سوسائٹی میں بہت کم ہوتے ہیں. تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا جو سلفی روایت ہے وہ عام لوگوں میں بہت اپنی منہاج کی اپیل کے لحاظ سے مقبول ہوتی؟ چونکہ عام آدمی تو یہ کہتا ہے کہ میں نہ سوچ سکتا ہوں نہ غور کر سکتا ہوں، اچھا ہے کسی اور نے سوچ لیا، اور جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ تو پیغمبر ہیں، وہ تو صحابہ ہیں، تو انہی کا فہم میرے لیے کافی ہے. میں اس تردد میں کیوں پڑھوں کہ میں غور و فکر کروں یا میں علماء کی بحثوں میں پڑھوں؟ مجھے تو آپ اصل میں وہ رسی پکڑا دیں، اس کے بعد میں چل جاتا ہوں. تو سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، کیا جو سلفی منہاج ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس نے عوام میں اپیل پیدا کرنی ہے یا عوام کے اندر اس کی مقبولیت میں اضافہ ہونا چاہیے؟ اس میں شبہ نہیں کہ دونوں روایتیں عوام سے تعلق پیدا کرتی ہیں. صوفی روایت اصلاً تو خواص کی روایت ہے، یعنی وہ لوگ جو اس پہ اکتفا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ایک پیغمبر کی بات ہم نے سنی، اس نے جو علم ہمیں دیا اس سے ہم نے حقیقت کا ایک تصور قائم کر لیا، ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کے یہ صفات ہیں، اس کے یہ سنن ہے، اور اس نے ہم سے ان چیزوں کا تقاضا کیا ہے، یہ اس کے مطالبات ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ اکتفا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس سے بہت آگے بڑھ کر اصل حقیقت تک رسائی کے ذرائع خود ہمیں تلاش کرنے چاہیے. چنانچہ اصل کی حیثیت سے پھر ان کے ہاں مشاہدے کو حاصل ہو جاتی ہے. لیکن مشاہدہ، یہ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ یہ تو اگر کچھ چیز نصیب ہوتی ہے تو چند لوگوں ہی کو نصیب ہوتی ہے. وہ حقیقت کیا ہے؟ مشاہدہ اصل میں کس چیز کا ہوتا ہے؟ کیا وہ فی الواقع ذات خداوندی کے ساتھ یا ملائے اعلیٰ کے ساتھ یا فرشتوں کے ساتھ ربط پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ میں نے ابھی اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایسے کہتے ہیں. جب وہ ایسے کہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان لوگوں کی تسکین ہوتی ہے، جس طرح کہ امام غزالی نے اس کو بیان کیا. میں نے اس کا حوالہ بھی دیا تھا کہ میرے سامنے جب یہ حقیقت آ گئی تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ یہ راستہ ہے جس سے ہم وہ طریقہ دریافت کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے عین الیقین کا باعث بن جائے، یعنی حقیقی یقین ہمیں حاصل ہو جائے. وہ یقین حاصل ہو جائے کہ جیسا یقین کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھ کر حاصل ہو سکتا ہے. اس کا عوام کے ساتھ تعلق کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ وہ ان بزرگوں کی کرامات سے پیدا ہوتا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ جو خواص ہیں وہ جب اس منزل کو حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کو بھی بعض غیر معمولی صلاحیتیں حاصل ہوتی ہیں، یا ان سے بھی غیر معمولی چیزوں کا صدور ہوتا ہے. وہ غیر معمولی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ان کے لیے خاص طرح کی داستانیں وجود میں آتی ہیں، بہت سے لوگ اس کی شہادت فراہم کرتے ہیں، بعض عامت الناس اس کے مشاہدات بھی کر لیتے ہیں. تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ عام آدمی بھی اس کو پذیرائی حاصل ہو جاتی ہے. لیکن عام آدمی کی یہ پذیرائی بالکل اسی طرح کی ہوتی ہے جس طرح سے ہمارے ہاں ارباب سیاست کے ساتھ لوگ وابستہ ہو جاتے ہیں. یعنی انسان کے باطن میں چونکہ یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی مثالی چیز تلاش کرتا رہتا ہے. اصلاً تو یہ خواہش اس لیے رکھی گئی ہے، داعیہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ انسان کو جنت کی طلب پیدا ہونی چاہیے. اس کے لیے مثالی دنیا وہی ہے. اس میں خود انسان کی اپنی صلاحیتیں بھی جس طرح سے نمودار ہوں گی وہ ایک مثالی دنیا ہی کے شایان شان ہوں گی. لیکن انسان چھوٹی چیزوں پہ اکتفا کرتا ہے، اور اسی کو کسی نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے کہ خو گرے پے کرے محسوس ہے انسان کی نظر. اس طرح کے بزرگ چونکہ موجود ہوتے ہیں، خواص کی حیثیت سے وہ اپنے مشاہدات کے دعوے بھی کرتے ہیں، پھر ان مشاہدات کی بنیاد پر ان سے متعلق بعض کرامات کا ذکر بھی ہوتا ہے. بعض لوگوں کے خیال میں وہ چیزیں ان کے مشاہدے میں بھی آ جاتی ہیں. تو عام آدمی بھی اس جانب بڑھتا ہے، لیکن وہ اس زاویے سے بڑھتا ہے. یعنی اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ حقائق جو مجھے دین کی حیثیت سے بتائے گئے تھے، وہ جن پیغمبروں کے ذریعے سے بتائے گئے یا ان کے ساتھیوں کے بارے میں مجھے جو معلومات فراہم کی گئی وہ تو تاریخ کا حصہ ہے، لیکن یہ چیز میرے لیے مشہود ہو جاتی ہے. تو اس طرح عام آدمی کو جو چیز وہاں حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خواص کی طرح براہ راست حقیقت کے مشاہدے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا، اس کو وہ حاصل بھی نہیں ہوتا. خود خواص بھی یہ نہیں کہتے کہ تمہیں یہ حاصل ہو جائے گا، لیکن وہ اصل میں مشاہدہ کرنے والوں کا مشاہدہ کرتا ہے. بہت خوب بات. تو مشاہدہ کرنے والوں کا مشاہدہ بھی اس کے لیے بہت باعث تسکین ہو جاتا ہے. اس لیے اگر آپ دیکھیں
تو اس روایت کو بھی یا اس منہاج کو بھی عامت الناس میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی. یعنی جہاں تہاں آپ دیکھیے لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہیں، مجلسوں میں اس کی باتیں کرتے ہیں، قصے سناتے ہیں. بلکہ ایک زمانہ ایسا رہا ہے مسلمانوں میں کہ جب ہر شخص کے بارے میں یہ خیال ہوتا تھا کہ اس نے کسی نہ کسی کو اپنا مرشد یا اپنا پیر بنایا ہوگا. پیری مریدی کا ایک باقاعدہ ادارہ اس سے وجود میں آیا. ہر آدمی پیر تو نہیں بن سکتا، یعنی خواص میں تو نہیں جا سکتا یا اخص الخواص کا حصہ تو نہیں بن سکتا. ہر آدمی کے سامنے وہ حقائق نہیں کھل سکتے. تو ایک طرح کا یوں سمجھ لیجئے کہ جیسا بالواسطہ تعلق ہمارا ہوتا ہے پیغمبر کے ساتھ، اور پیغمبر بھی ہر زمانے میں موجود نہیں ہوتا، ان کو وہ چیز ان کے اپنے زمانے میں میسر آ جاتی ہے. تو ان کے لیے جب مشاہدہ بن جاتی ہے تو وہ تسکین انہیں حاصل ہو جاتی ہے، جو تسکین ملائے اعلیٰ کا یا حقیقت مطلقہ کا یا اس کے لوازم کا یا اس دنیا کا مشاہدہ کرنے والوں کو خواص کی سطح پر حاصل ہو رہی ہے. تو اس لیے تنہا اتنی بات کافی نہیں ہے. اس روایت میں بھی یا اس منہاج میں بھی، جس کو ہم نے صوفی منہاج کہا ہے، بڑی صلاحیت ہے کہ یہ عوام کو اپنے ساتھ متعلق کر لے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بر صغیر میں اس کو عوام میں بھی بڑی غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی ہے. ان عوام کے پاس اگر آپ جائیں اور ان سے آپ پوچھیں کہ کیا آپ کو بھی کبھی کو مشاہدہ ہوا ہے، آپ سے بھی کبھی کو کرامت سرزد ہوئی ہے، تو وہ آپ کے جواب میں یہ کہیں گے کہ ہم اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ والوں کو ہوتی ہے، یہ تو ان کو حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ ان کو اپنے زمانے میں میسر آ سکتے ہیں. یعنی یہ چیز ہی بڑی اٹریکشن کا باعث بن جاتی ہے. بڑی اہم بات. ہاں، یہاں تو یہ ہے نا کہ آپ یہ کہیں گے کہ ایک پیغمبر ہے جس کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، پیغمبر کے ہاتھ سے معجزات کا صدور بھی ہوتا ہے، پیغمبر کی ہستی ان حقائق کو دیکھتی بھی ہے، اسے بہت سے حقائق دکھائے جاتے بھی ہیں جن حقائق کی وہ خبر دے رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پیغمبر پر آپ اعتماد کرتے ہیں اور اس طریقے سے ایک قدیم روایت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں. آپ کو جو کچھ ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ظاہر بات ہے کہ وہ دین، وہ ہدایت، وہ دعوت، وہ پیغام، اس کا فلسفہ، اس کی حکمت، اس کی شریعت جو پیغمبر لے کے آتے ہیں. تو یہاں ایک زائد چیز جو عام آدمی کو ملتی ہے وہ اپنے زمانے میں کسی ہستی کا وجود ہے. چنانچہ بہت سے لوگ آپ اگر دیکھیے تو یہ استدلال کرتے، علماء میں سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے نظر آئیں گے کہ وہ چیز جو ایک عام آدمی کو چاہیے ہوتی ہے، وہ تعلق جو اس کو چاہیے ہوتا ہے، ایک مرشد کے ساتھ جس طرح کا ربط اس کی ضرورت بنتی ہے، جو احسان کے درجے تک پہنچنے کے لیے توجہ اسے درکار ہوتی ہے، وہ کہاں سے پائے؟ وہ پیغمبر کے زمانے میں تو صحابہ پیغمبر سے پا لیتے تھے. تو یہ چیز پھر ظاہر ہے کہ اس طرح کے بزرگوں سے ان کو حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے اس کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ تبدیلی آئی اور ہم نے اس چیز کا مشاہدہ کیا. تو اس طرح وہی معاملہ کہ جو زمانہ نبوت کے بارے میں عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ وہاں ہوتا ہوگا، وہی چیز ان کو اپنے زمانے میں ملنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. پھر وہ اس پر بھی بعض اوقات اکتفا کر لیتے ہیں کہ قریب کے زمانے کی بعض ہستیوں کے بارے میں یہ بیان کر دیا جائے. اچھا، اگر کہ کوئی غیر معمولی شخصیت نہیں بھی ملتی تو پھر کسی قبر کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو وابستگی ہے، یہ جو پیری مریدی کا ایک دائیہ ہے، یہ اس کے لیے ایک انسٹیٹیوشن وجود میں آ جاتا ہے، یہ بھی عوام میں اپنی مقبولیت کی بنیادیں رکھتا ہے. تاہم جب آپ ان چیزوں کی نفی کر دیتے ہیں، یعنی ظاہر بات ہے کہ بہت سے لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی حقیقت نہیں رکھتی، یہ ایک نئی دنیا ہے، یہ ایک دوسرا نظام فکر ہے. جس طرح کہ میں بھی کہتا ہوں کہ یہ نظام فکر ایک متوازی نظام فکر ہے، ایک متوازی دین ہے، جو اصل دین ہے، جس کی بنیاد پیغمبروں نے رکھی ہے، جو خدا کا دین ہے، اس کا معاملہ بالکل الگ ہے. تو جب اس طرح کی تنقید میں کروں، کوئی اور آدمی کرے، ابن تیمیہ نے کی، بہت بڑے جلیل القدر اہل علم کرتے رہے ہیں، ہمارے زمانے کے بعد اہل علم کرتے ہیں، اس طرح کی تنقید جب ہوتی ہے تو آدمی کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کہ اصل دین کی طرف رجوع کرے. اب اصل دین کی طرف رجوع کرنے کے نتیجے میں اگر آپ اسے کہیں گے کہ تم قرآن مجید پڑھو اور قرآن مجید سے وابستہ ہو جاؤ اور قرآن مجید کو سمجھو اور قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرو، تو قرآن مجید کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے اس کو کہ یہ بڑی ہی غیر معمولی اور بڑی بلند مرتبت کتاب ہے، اس کا علم بڑا اعلیٰ ہے، اس میں میری رسائی کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے، اس کو مجھے بہرحال علماء ہی سے جا کے سمجھنا ہوگا. جس طرح اعلیٰ درجے کا ادب، اعلیٰ درجے کی شاعری، اعلیٰ درجے کا فلسفہ وہ آدمی کو ذرا مشکل لگتا ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ میں اس تک کیسے رسائی حاصل کر سکتا ہوں. تو اس میں پھر روایت بڑی اہمیت اختیار کر جاتی ہے. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ عام آدمی اگر اپنے آپ کو اصل دین سے ہی وابستہ رکھنا چاہے گا، یعنی وہ صوفی روایت کے بارے میں
اس حسن ظن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ دین سے اس کا پیوند لگایا جا سکتا ہے، یہ ہوگا نا، یعنی دو نقطہ ہے نظر پیدا ہوں گے، ایک یہ کہ جو اس کو قبول کر لے گا، جیسے کہ بے شمار لوگوں نے قبول رکھا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی کو اسی ذریعے سے تسکین بھی حاصل ہوتی ہے، اس کو اپنی اصلاح کے مواقع بھی ملتے ہیں، وہ اگر کچھ تھوڑا سا مزید بلند ہونا چاہے تو اس کے لیے بھی راہ کھلتی ہے، پھر اس کی دنیوی مشکلات بھی اس سے حل ہوتی ہیں، اور اس کو جو کچھ مسائل اور جو نشیب و فراز دنیا میں پیش آتے ہیں اس میں بھی ایک سہارا مل جاتا ہے، ایک رہنمائی مل جاتی ہے، جس کو بیان کیا نا تھا ایک موقع پر مولانا سید سلیمان ندوی نے ہمارے استاذ اور ہمارے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن عیسائی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہ آدمی جب بڑھاپا میں آتا ہے تو اس کو کچھ سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ جو سہارے کی ضرورت ہے وہ ظاہر ہے کہ عام آدمی کو سب سے بڑھ کر پڑتی ہے، تو سب سے بڑھ کر جب اس کو یہ ضرورت لاحق ہوتی ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ چلیے میرے لیے بھی ایک راستہ نکلا ہے، تو وہاں پر بھی یہ چیز موجود ہے، لیکن اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ راستہ تو مجھے اختیار نہیں کرنا، یا یہ راستہ بنیادی طور پر صحیح نہیں ہے، یا یہ ایک الگ نظام فکر ہے جس میں دین یا دین کی دعوت کو نقصان پہنچے گا، یا میرے لیے جو پیغمبروں کا راستہ ہے وہی صحیح راستہ ہے، اگر وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو اگر دین سے وابستہ ہونا ہے تو یہ بات بالکل درست ہے کہ سب سے بڑھ کر جس چیز میں اس کے لیے پھر کشش ہوتی ہے وہ سلفی روایتی ہے، یعنی اس میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک بات بیان ہوتی ہے، عام آدمی پیغمبر کی شخصیت کے ساتھ وابستگی محسوس کرتا ہے، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ عام آدمی تو شخصیات ہی سے وابستہ ہوتا ہے اصلاً، تو اس لیے یہاں پیغمبر کی شخصیت اس کے لیے محور اور مرکز بن جاتی ہے، اس میں وہ چیزیں کہ یہ پیغمبر نے کہا، پیغمبر نے فرمایا، پیغمبر نے کیا، پیغمبر کی ذات سے اس کا صدور ہوا، اس سے متعلق جو چیزیں اس کو ملتی ہیں وہ اسے جزوی رہنمائی دیتی ہیں، یہاں کوئی برتر کلام اس طرح کا نہیں ہوتا جیسے قرآن مجید ایک پوری سورہ ہے، اس کا ایک نظم ہے، اس کے اندر ایک شاندار ادب ہے، اس میں بات کرنے کا ایک خاص اسلوب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ اور یہ تیاری ہے، وہ چیزیں یہاں اس طرح درکار نہیں ہوتی، تو وہ خیال کرتا ہے کہ مجھے گویا یوں سمجھ لیجیے کہ جس طریقے سے ایک نسخہ آپ کو ترتیب دے کے دے دیا گیا ہے تو یہ چیز اسے مل جاتی ہے، یعنی بات سمجھا دی گئی ہے، بس مجھے یہ کرنا ہے، اس میں یہ بات، اور وہ اللہ کے پیغمبر کے حوالے سے بیان ہوئی ہے یا صحابہ کرام کے حوالے سے بیان ہوئی ہے، اس کے لیے جو سلفی روایت یا سلفی منہاج کا لفظ اختیار کیا جاتا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی پہلو سے بولا جاتا ہے کہ ہماری ابتدا وہاں سے ہوئی ہے، وہ ہمارے سلف ہیں، تو ان کی بات ہی اصل بات ہے، اور اس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ استدلال بھی کیا جاتا ہے، اور یہ استدلال بظاہر متاثر کرتا ہے کہ اللہ کی کتاب جو بھی ہوگی اور اللہ کا دین جو بھی ہوگا، بہرحال پیغمبر کی نسبت سے اگر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کا یہ فہم بیان کیا ہے یا انہوں نے اس کی یہ تشریح کی ہے یا یہ وضاحت کی ہے تو اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے، اور پھر صحابہ کرام سب سے پہلے تو وہی پیغمبر سے متعلق ہوئے ہیں، ان کی پیغمبر نے براہ راست تربیت کی ہے، جب یہ صورتحال ہے تو پھر عام آدمی کے لیے ظاہر ہے اس میں بڑی کشش پیدا ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ خواص کو تو اس نقطہ نظر سے وابستہ رکھنے میں بھی مشکلات ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں انسانی ذہن خاص طور پر جو اعلیٰ علمی ذہانتیں ہیں وہ اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتی جب تک کہ پورا نظام فکر نہ بنا، یہاں ایک نظام فکر بنانا ممکن نہیں ہوتا، ہر چیز متفرق ہوتی ہے، اجزاء میں ہوتی ہے، اور چونکہ وہ پیغمبر کی نسبت سے یا صحابہ کی نسبت سے بیان ہوتی ہے، اور بیان بھی اقوال کی صورت میں ہوتی ہے، اور بیان کرنے والے لوگوں نے بھی اپنی دانست میں جس طرح کسی چیز کو درست سمجھا ہے اس کو کبھی دو جملوں میں کبھی ایک جملے میں بیان کر دیا ہے، تو نتیجے کے طور پر اس میں ایک نظام فکر بنا لینا یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کسی طریقے سے، تو عام آدمی کے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی اجزاء ہی میں دیکھتا ہے، یعنی اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ تم اگر ہومیوپیتھی سے علاج کر رہے ہو تو اس کے یہ اور یہ اصول ہے، اور یہ اصول ایلوپیتھی سے بالکل متصادم ہے، لہٰذا تمہیں یا تو وہ طریقہ علاج اختیار کرنا چاہیے، یہ طریقہ علاج اختیار کرنا چاہیے، تو وہ یہ کہے گا مجھے تو بھائی اپنے علاج سے اور اپنے مرض سے غرض ہے، میرے تجربے میں یہ بات آ گئی ہے اس وجہ سے میں اس کو اختیار کر لیتا ہوں، وہ اس طرح کی اصولی بحث کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ عام آدمی اس لیے جب اصلاح کرتا ہے، یعنی اصلاح سے مراد یہ ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو شرک سے بدعت سے پاک کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، یا جب وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ صوفی روایت یہ تو دین سے کوئی اجنبی چیز ہے، باہر کی چیز ہے، اس کے متوازی کوئی چیز ہے، یہ قابل قبول نہیں ہو سکتی، اس کو دین کی سند حاصل نہیں ہے، پیغمبروں کے زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے میں اس کے کوئی آثار نہیں ملتے، اس کا پیوند میں کیسے لگا سکتا ہوں، جب وہ یہ بات مان لیتا ہے تو پھر اس کے لیے پناہ کی جگہ حقیقت میں سلفی روایتی ہوتی ہے۔